نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہی اور سنی ہوئی اللہ پاک ساری باتوں پر ہم سب کو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق بڑھا دیتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا فیصلہ سنا کر اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو ایسے گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر عبادات کا شوق پیدا کریں اور ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں رچا بسا کر پرعزم ہو جائیں کہ ہم سب نے اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کے تمام اسباب خلوص دل اور خلوص نیت سے اختیار کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے چاند کو دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت ایمان، خیریت اور سلامتی والا کر دے اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو آپ کو پسند آئے اور آپ کو پسند آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مرغوب ہو۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو شرائط و آداب کے ساتھ پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ استغفار کی ہم کثرت کریں۔ نمبر 3، پورے ذوق شوق سے تراویح کی 20 رکعات ادا کریں۔ نمبر 4، ہم وتر کی نماز ادا کریں۔ نمبر 5، خوب دعائیں مانگ کر جلدی سو جائیں تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی بھی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ہم سوئیں۔ سنت کے مطابق دائیں پہلو پر سو جائیں۔ جب سحری کا وقت آ جائے حشاش بشاش ہو کر چستی سے اٹھ جائیں۔ کوشش کریں گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، وضو کریں، تہجد ادا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ تہجد ہماری زندگی بھر کا معمول بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سحری بھی کھائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تاکید کے ساتھ ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ تو ہم خود بھی سحری کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگر وقت باقی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، توبہ استغفار کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مساجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں
اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن یا خلاصۃ القرآن یا درس حدیث کی ترتیب وغیرہ ہو تو کوشش فرمائیں کہ درس کو بھی ضرور سنیں، اور سننے کے ساتھ اس نیت سے سنیں ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ نماز اشراق پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ اور مساجد کے اندر شور شرابے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عمل نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مسجد سے واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ کوشش کریں آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط کہہ بھی دے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ انہیں کہیں کہ انی صائم، کہ بھائی میں روزے سے ہوں، برائے کرم میں اس وقت آپ سے کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ پورا دن اپنی زبان، اپنی آنکھوں، کانوں اور تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھیں، اور نہ ہی زبان کے نشتر سے کسی کا دل دکھائیں۔ کسی کی حد کے عزت، بے عزتی اور رسوائی نہ کریں۔ آنکھ کو حرام امور سے بچائیں۔ فلم، گانے، میوزک، ڈانس، بد نظری، نامحرم کی طرف دیکھنے سے پاک رکھیں۔ اپنے کانوں کو غیبت سننے، گانا سننے، فضول گوئی سننے اور نامحرم کی باتیں بلا وجہ سننے سے پاک رکھیں۔ اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، تکبر، غرور اور بڑائی سے صاف رکھیں۔ باہمی رنجشیں ان کو ختم کر دیں۔ کسی سے بول چال ختم ہے تو وہ بول چال شروع کر دیں، اور قطع رحمی سے باز آئیں۔ صلہ رحمی کو عام کریں۔ دن بھر تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ حقوق و آداب کی مکمل رعایت رکھ کر تلاوت کریں۔ مستحب یہ ہے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، قبلے کی طرف چہرہ کر کے باادب سوچ سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ کے گھروں، دفاتر اور زمینوں میں جو ملازمین ہیں ان کے کام کاج میں تخفیف کر دیں۔ تمام نمازیں وقت پر ادا کریں۔ افطاری تیار کرنے میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ان کو بالکل نہ ڈانٹیں، بلکہ اگر کبھی خلاف مزاج کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو اس سے درگزر کریں۔ افطار کرانے کا معمول بنائیں۔ حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ افطار کے وقت اگر ہم کوشش کر لیں مسجد میں افطاری کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر شور سے پرہیز کریں۔ بچکانہ حرکتیں مساجد کے تقدس کو پامال کرتی ہیں، اس سے سختی سے پرہیز کریں۔ کوشش فرمائیں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کا معمول بنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نماز عشاء کی مکمل تیاری کریں۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں۔ خشوع خضوع سے نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ نماز تراویح کے لیے تیز رفتار حفاظ کی بجائے بلکہ جو آہستہ اور اچھی آواز والے ہوں تو ان کے پیچھے جا کر کے تراویح کی نماز ادا کریں۔ خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے، پوری قوم بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ پورے دن میں جتنے اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور جو کام خلاف شرع سرزد ہوئے ان سے توبہ کریں اور ان سے استغفار کریں، اور جلدی سو جائیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں اور اپنے معمولات صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات دل کھول کر کریں۔ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف وہاں پر کریں کہ جس بزرگ کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہو، وہاں پر آپ جا کر کے اعتکاف کریں، اور تاکہ پھر وہاں پر اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے شیخ کی صحبت میں ہوں گے تو ظاہری اور باطنی ترقیات بھی نصیب ہوں گی، اور پھر شیخ کی محبت بھی نصیب ہوگی،
اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں بہتر عمل وہ اعتکاف کا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے مستحقین کو ضرور یاد رکھیں۔ نماز عید الفطر کی تیاری کریں، خود بھی نئے اور اچھے کپڑے سلوائیں اپنی وسعت کے مطابق، اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اسی طرح کپڑوں کا انتظام کریں، اچھے کھانے کا انتظام کریں۔ اور یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ پورے کے پورے رمضان المبارک کے لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں، اپنی رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر کریں، اور پھر جو ہم نیک اعمال رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو کوشش فرمائیں کہ وہ یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہم رمضان المبارک کے علاوہ اپنی ساری زندگی کا معمول بنائیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔